بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جی رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی تیاریوں میں بزی ہیں سب۔ تو میں بھی اس حوالے سے کباب بنا رہی تھی۔ ایک تو میری بیٹی نے جانا تھا ہاسٹل واپس، اور اس کے لیے بھی، اور پھر اپنے لیے ہم لوگ ریڈی میڈ کباب لے آئے تھے، تو یہ میں اس کے لیے بنا رہی تھی۔ کیونکہ رمضان میں چونکہ گورنمنٹ ہاسٹل میں ہوتی ہے تو اتنا زیادہ اچھا وہاں پہ کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو زیادہ تر ان کو خود ہی مطلب مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی ساری بچیاں جب واپس جا رہی تھیں تو سبھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں لے کے مطلب جا رہی تھیں، اور پھر میں نے اس کو کباب بنا کے دیے تھے، اور ساتھ پھر میں نے اس کے لیے کڑاہی گوشت بنایا تھا، اور یہ 1 kg چکن میں نے لیا تھا، اور مطلب کچھ دن ان کے جو ہے نا اچھے گزر جاتے ہیں۔ باقی بچیاں جو اس کی روم میٹس ہوتی ہیں وہ بھی لے کے آتی ہیں، تو تقریباً ان کے آدھے روزے تو گزر ہی جائیں گے، مطلب مل جل کے کھا پی لیتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ میں نے اسے وہ بنا کے دیے تھے سموسے، جو چھوٹے سموسے ہوتے ہیں نا، وہ میں نے اس کو بنا کے دیے تھے، اور بس اسی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ اور رمضان آ رہا ہے تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید کرے زیادہ سے زیادہ، اور ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہے، زیادہ سے زیادہ کام جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے ہی نمٹ جائے۔ رمضان کی تیاریاں جو ہے نا اس حوالے سے رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا ہمارے کام نمٹ جائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ تو یہ سموسے بھی بن کے ریڈی ہو گئے تھے، اور میں اس کے لیے پیک کر دیے تھے میں نے۔ تو آج کل بچوں کے ویسے بھی ایگزامس چل رہے ہیں، ایگزامس تو اب اینڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ کچھ بچوں کے جو میرے پاس بچے ٹیوشن آتے ہیں، ان کے کسی کے 12 کو ختم ہو رہے ہیں، کسی کے 15 کو ختم ہو رہے ہیں، آلموسٹ 15 کو سب بچوں کے پیپر ختم ہو جانے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس دفعہ میں بہت مطمئن ہوں کہ مطلب رمضان میں جو ہے نا یہ بچوں کا آنا جانا اور پڑھنا پڑھانا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا کچھ دن کے لیے، اور انشاءاللہ میں اب دوبارہ رمضان کے بعد ہی بچوں کو پڑھانا شروع کروں گی۔ تو رمضان اس حوالے سے سکون سے گزر جاتا ہے، ورنہ بچے آ جاتے ہیں تو پھر افطاری کا ٹائم اور بڑا جو ہے نا وہ افراتفری کا ہوتا ہے سلسلہ۔ تو یہ تو تھی جی رمضان کی ہماری جو ہے نا تیاری، کھانے پینے کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے شیئر کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں سلنڈر جو ہے نا صاف کر رہی تھی، کیونکہ ویسے تو ہماری گیس جو ہے نا وہ بہت کم جاتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پچھلے سال بھی 1-2 دفعہ گیس عین سحری کے ٹائم پہ ختم ہو گئی تھی، اور مطلب بند ہو گئی تھی، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے نا ہم یہ چھوٹا سلنڈر ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اس میں ہم تھوڑی سی 2-3 کلو گیس بھروا لیں تو پھر کافی عرصہ ہماری چل جاتی ہے۔ یہ اس سے پہلے جو میں نے گیس بھروائی تھی یہ تقریباً ہماری 3 سال چلی تھی، مطلب اتنی کم ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اب ختم ہو گئی تھی، تو میں اس کو صاف کر کے نا تو میں نے رکھ دیا تھا، اور یہ آج انشاءاللہ نا شام تک اس میں یہ گیس فل ہو کے آ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جناب میں نے یہاں پہ قرآن پاک کے غلاف اتارے ہوئے تھے، اور ان کو میں دھو رہی تھی، اور ان میں تھوڑی بہت دھول مٹی ہوتی ہے، حالانکہ پراپر کھولتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور مطلب لیکن پھر بھی نا تھوڑا بہت گرد و غبار ان میں رہ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں ان کو بھی دھو لوں، کیونکہ رمضان میں تو مطلب اہتمام کے ساتھ یہ دھلتے ہیں، آگے پیچھے اتنا دھیان رہے نہ رہے۔ تو میں نا بچپن کا واقعہ یاد کر رہی تھی۔ بچپن میں ہم لوگ یہ دھوتے تھے تو ہم لوگوں نے اس کا پانی جو ہے نا وہ پودوں میں ڈال دیتے تھے، مطلب اتنا احترام اس کا ہوتا تھا نا۔
تو اب ادھر پودے تو میرے پاس ہیں نہیں، تو میں نے بس ایسے ہی گرا دی سنک میں، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ میں نے اس کے بعد یہ روٹی کے لپیٹنے کے جو رومال ہوتے ہیں، یہ جو ہوتی ہیں نا، یہ میں نے گرم پانی میں صرف میں تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیا تھا، تو اس سے نا یہ میل اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ گندے نہیں تھے، تو ایک دو دفعہ یوز ہوئے تھے، لیکن میں نے کہا ان کو تھوڑا فریش کر لوں تو اچھی بات ہے۔ تو ان کو بھی میں نے واش کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر جناب میں نے جانمازیں رہ گئی تھیں، اور ان کو بھی واشنگ مشین میں ہی میں نے دھونے کا ارادہ کیا تھا۔ تو ساری واشنگ مشینیں 4 جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دی تھیں، اور اس میں پھر اس میں بھی تھوڑا بہت مٹی دھول ہی ہوتی ہے، کوئی نہیں، اس میں اتنا گند تو ہوتا نہیں ہے۔ تو بس 10 منٹس میں نے لگایا تھا ٹائمر، اور یہ صاف ستھری ہو گئی تھی۔ تو گھر تو ہمارا ویسے چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا سین ہے، اس میں کپڑے سوکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا وہ اوپر جانا پڑے گا چھت پہ، اور چھت پہ بھی آج موسم جو ہے نا وہ کچھ ابرآلود سا تھا، بادل بنے ہوئے تھے اور ٹھنڈ کافی تھی۔ یہ شکر ہے کہ رمضان سے پہلے ہی نا موسم اچھا ہو گیا ہے، اور رمضان میں مطلب بارشیں بھی ہوئی ہیں، اور رمضان میں بھی بارشوں کے کچھ سپیل بتا رہے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کرے خیر خرید سے رمضان گزرے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش دے، اس کو زحمت نہ بنائے، کیونکہ آج کل جو موسمیاتی تبدیلیاں اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا جو بھی بارش لائے وہ خیر کی لائے اور رحمت کی لائے۔ تو بس میں نے یہاں پہ یہ جانمازیں وغیرہ ڈال دی تھیں، اور یہ تھوڑی بہت ہوا چل رہی تھی، اور انشاءاللہ یہ سوکھ جائیں گی۔ تو اب شام کا ٹائم تھا، میں تھوڑا کھانے وغیرہ کی تیاری کروں گی، اور یہ تھی جی آج کی میری روٹین۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔